ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زندگی میں کیا کیا اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اب بیٹھ کر سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، اور دل چاہتا ہے کاش اس ذمہ داری کا مظاہرہ اس وقت کرتا جب میرے بابا بھی موجود تھے، تاکہ ان کے لیے آسانی کرتا اور وہ بھی بیٹے کی کامیابی کی خوشی دیکھتے۔ لیکن پھر کوشش کرتا ہوں کہ اب زندگی میں جو لوگ موجود ہیں انہیں ہی اتنی خوشیاں فراہم ہوں کہ اپنی غلطیوں کا ازالہ ممکن ہو سکے۔ اپنی خوش شکل بیوی کی تعریفیں سنتا ہوں اور امی کو دیکھتا ہوں جو بہو کے گن گاتی ہیں تو بار بار اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں، لیکن پھر اپنی بیوی کی احسان مندی کا بھی احساس ہوتا ہے، جس نے میرے راز کو راز رکھا اور اتنا بڑا دکھ جھیلنے کے باوجود بھی وہ میری اس قدر وفادار ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سنجیدگی کو اختیار نہیں کیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اسی وجہ سے مجھے کبھی کسی قسم کی روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، بلکہ میری ہر بات زبان پر آتے ہی پوری کر دی جاتی تھی۔ میں اپنی سوسائٹی میں اکیلا ہی بچہ تھا اور آس پاس گھرانوں میں میری عمر کا کوئی لڑکا نہیں تھا، اس لیے میرے پاس کھیلنے کے لیے ساتھی نہیں تھے۔ میری پیدائش بہت دیر سے ہوئی تھی۔ میری پیدائش کے وقت میرے بابا کی داڑھی اور اماں کی مانگ کے بال سفید ہو چکے تھے۔ میں چونکہ ان کی منتوں سے پیدا ہوا بیٹا تھا، لہٰذا اپنے والدین کا لاڈلا بھی تھا۔ مجھے میرے والدین نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہر چیز مہیا کر رکھی تھی۔ ہر کسی کو ہی مجھے اور میرے والدین کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ ان کی شادی کے کتنے سالوں بعد میری پیدائش ہوئی ہوگی۔ اسی وجہ سے میں نے جس پرائیویٹ اسکول میں پڑھا تھا وہاں بھی میرا تعارف یہی تھا کہ میرے والدین کے ہاں ایک عمر گزرنے کے بعد اولاد ہوئی ہے۔ یہ میرا ایک مستقل تعارف بن گیا تھا۔ میرے حوالے سے گفتگو میرے والدین کی بزرگی سے ہوا کرتی تھی۔ اسکول کے وقتوں سے میری ایک الگ سی طبیعت بن گئی تھی۔ میں تعلیم سے بھی شروع سے ہی بے رغبت تھا۔ میں اپنی کلاس میں سب سے آخر میں بیٹھتا اور سارا وقت پتنگ بازی اور کنچے کھیلنے کا سوچتا رہتا تھا۔ میری ضد بھی ہر بار پوری ہو جاتی تھی، اسی لیے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو بس والدین کی خوشی کے لیے جاتا تھا۔ میں نے تیسری کلاس میں اپنے سالانہ امتحان میں بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس کے بعد میرے والدین نے پھر سے اپنی تمام توجہ میری جانب مبذول کر دی تھی۔ میرے تمام مشاغل ختم کروا دیے گئے تھے۔ میری پتنگ بازی کی ڈور بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ ان سب میں پہلے سے میں اور بھی زیادہ ڈھیٹ اور ضدی بن گیا تھا۔ میں نے اب اسکول سے بنک مارنا شروع کر دیا تھا۔ میں ایسا کرتا تھا کہ اپنے گھریلو کپڑوں پر اسکول کے کپڑے پہن لیتا۔ گھر سے بستہ لے کر نکلتا تو آگے کچھ فاصلے پر خالی پلاٹ بنا ہوا تھا، وہاں اپنی اسکول کی وردی اتار کر بیگ میں بند کر دیتا تھا اور خود اپنے گھریلو کپڑوں میں اسکول اور گھر کے الٹ راستے پر نکل پڑتا۔ اس جانب گنے کے کھیت بھی اگے ہوئے تھے اور عموماً یہ راستہ شہر سے ہٹ کر ہوتا تھا۔ آگے جا کر ایک بڑی نہر گزرتی تھی۔ میں نے اب اس جگہ کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا تھا اور اکثر اب میں اسکول کے بجائے یہاں آ جایا کرتا۔ یہ میرا اپنے والدین سے بدلہ لینے کا طریقہ تھا کہ ان کی مجھ پر سختی کی وجہ پڑھائی تھی، تو اب میں پڑھائی سے اتنا ہی دور ہو رہا تھا۔ لیکن ہاں، یہ تھا کہ جب میں شروع اس نہر کنارے گیا تو میرے دل میں کچھ خوف تھا۔ میں یکسر بے فکری سے وہاں نہیں بیٹھا تھا۔ ایسے ہی 1 سے 2 اور 2 سے 4 دن گزرے۔ میں نے وہاں گنے کے ریڑھی والے سے دوستی گانٹھ لی تھی۔ جو مجھے جیب خرچ ملتی تھی اسی سے میں اس سے ہفتہ بھر جوس پیتا رہتا۔ جب مسلسل ایک جگہ سے خریدی کرنے پر ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے تو اس نے مجھ سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ تم یہاں روز آتے ہو؟ تم کہاں رہتے ہو؟ اور اس ویرانے میں اکیلے کیوں گھوم رہے ہو؟ اس نے کام میں مصروف رہتے ہوئے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا، اور کام کرتے کرتے ہی جواب کا منتظر ہو گیا تھا۔ میں یہاں نہر پر آتا ہوں اور یہیں قریب شہر میں رہتا ہوں۔ میں بس اپنے والدین سے بدلہ لے رہا ہوں۔ میں چونکہ پہلے ہی اس ریڑھی والے سے اس کے نام اور کام کی تفصیلات اور
منافع تک کے سوالات پوچھ چکا تھا، اسی لیے مجھے بھی اپنا تعارف پیش کرنے میں کوئی خوف یا جھجک محسوس نہیں ہوئی، اور اس نے بھی مجھ سے بآسانی دل میں مچلتا ہوا سوال پوچھ لیا، ہیں؟ بدلہ؟ کون سا بدلہ؟ اس نے حیرت سے مجھ سے پوچھا تھا۔ بھئی چچا جمال دین، بات یہ ہے کہ میرے والدین نے مجھ سے میرے تمام شغل چھڑوا دیے ہیں۔ ان کے خیال سے مجھ پر ایسی سزائیں نافذ کر کے وہ مجھے اسکول کی قید کا ایک اچھا قیدی بنا سکیں گے۔ تو میں نے بھی اسکول سے دوڑنا شروع کر دیا ہے، اور اب وہ مجھے جس چیز کے لیے سب سے زیادہ قریب لانا چاہتے ہیں، میں اسی چیز سے سب سے زیادہ دور رہوں گا۔ میں نے اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے جمال دین کو داد طلب نظروں سے دیکھا، جیسا کہ میں نے اس کم سنی میں کوئی بہت بڑا مارکا فتح کر لیا ہو، اور اب وہ مجھے شاباشی دے گا۔ مگر اس طرح اس ویرانے میں تم کو کسی نے اغوا کر لیا تو اس متعلق بھی سوچا ہے یا نہیں؟ جمال دین میرے سر سے عمر میں 4 یا 5 گنا بڑا تھا، لہٰذا وہ معاملے کی نزاکت بہتر جانتا تھا، اور اسے علم تھا کہ اگر کسی نے اس بات کو نوٹ کیا کہ میں اس ویرانے میں اکیلا آتا ہوں تو مجھے اغوا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس نے مجھے خبردار کیا، اور پھر اس نے مجھے نصیحت سنانا شروع کر دی تھی۔ یہ تمام سوالات و خدشات جو وہ مجھے بتا رہا تھا میرے گمان کے باہر کے تھے، اسی لیے میں نے اس چیز کو برا جانا اور ناک بھویں چڑھاتے ہوئے وہاں سے کھسیانا ہو گیا۔ خیر، جب کی جب دیکھیں گے، مجھ سے یہی جواب بن پایا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ مجھے جادہ دے کر جمال دین نے پیچھے سے بلند آواز لگائی۔ سارے راستے میں پچھتاوے سے لوٹ رہا تھا۔ میرے شانے گرے ہوئے تھے اور میری نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کیوں کر ایک اجنبی کو اپنی تمام باتیں بتا دیں، وہ جسے میرے موقف کی حمایت سے زیادہ کسی دوسری سوچ کی فکر تھی۔ میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں جو یہاں آ کر اسے اپنے ارادے بتا رہا ہوں، جس کا مجھ سے تعارف ہوئے فقط 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ میں سارے راستے خود کو کوستا ہوا گھر آیا۔ ہاں، راستے میں دوبارہ اسکول یونیفارم پہننا میں نہیں بھولا تھا تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ روز کی طرح آج بھی میں نے گھر پر جھوٹ کہا تھا کہ میں اسکول گیا تھا۔ میرے والدین زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ بس مجھے وردی میں دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے تھے۔ اسکول کے معاملات میں میں ان سے جو بھی بات کہتا وہ مان لیتے تھے۔ کتابوں کے نام پر ان سے دوہری رقم لے لیتا تو وہ بھی مجھ سے سوال تک نہ کرتے۔ ان کے لیے یہی باعث مسرت تھا کہ میں پڑھائی پر توجہ دے رہا ہوں، اور پڑھائی کے لیے کسی بھی بہانے سے ان سے رقم نکلوانا میرے لیے حد درجہ آسان ہو گیا تھا۔ وہ مجھ پر مکمل اعتماد کرتے تھے، اور میں ان کو بے وقوف سمجھ کر خوش ہوتا تھا کہ میں کتنا چالاک ہوں جو انہیں بے وقوف بنا کر اپنے ارادوں میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ لیکن اس دن میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اگلے ہی لمحے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا دروازے پر گئے۔ میں اسکول یونیفارم اتارنے کے لیے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں اپنی شرٹ بدل رہا تھا تب میرے کمرے میں بابا داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے اماں بھی آ رہی تھی۔ بابا نے کمرے میں آتے ہی میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ ایک لمحے کو میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ اماں تو پھر بھی مجھے اکثر ڈانٹ دیا کرتی تھیں، لیکن بابا نے آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، اور یہ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس ایک تھپڑ سے میرے حواس گم ہو گئے تھے۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں کچھ سوچتا یا سمجھتا کہ آخر اس تھپڑ کی وجہ کیا ہے، کہ تب بابا خود ہی بولے، کتنے دنوں سے اسکول نہیں گئے ہو؟ اس جملے کو سنتے ہی مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کسی نے میرے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا، اور اب میں بچنے والا ہرگز نہیں تھا۔ یہ میری وہی چوری تھی جسے مسلسل کر کر کے میں حد کر چکا تھا، اور اب اس میں پکڑے جانا لازم تھا۔ میں تو ابھی ابھی اسکول سے آ رہا ہوں۔ میں نے دانستہ اداکاری کرنے کی کوشش کی اور چاہا کہ اس آخری کوشش میں کامیاب ہو کر خود کو بچا لوں۔ تو وہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ایک اور زناٹے دار تھپڑ مجھے پڑا۔ میں یہ سوچنے سے قاصر تھا کہ آخر ایسا کون سا شخص اچانک سے آ گیا ہے جو یہ بتا گیا ہے کہ میں اسکول نہیں آ رہا ہوں۔
مجھے خیال آیا کہ شاید اسکول انتظامیہ نے کوئی شخص گھر بھیجا ہوگا۔ یہ پیسے دے کر ساری بات بتا گیا ہے۔ اب کے بابا کی بات سنتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ جمال دین نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے بابا سے شاید رقم لے کر انہیں یہ بات بتائی ہے۔ میں آج اداس ہونے پر حق بجانب تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کسی کو بھی اپنے رازوں میں شامل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ابھی بھی تمہیں نہیں یاد آیا تو چلو۔ بابا نے مجھے بازو سے پکڑا اور اپنے پیچھے کھینچتے ہوئے مجھے ساتھ لے گئے۔ وہ مجھے کمرے سے باہر نکالنے کے بعد گھر سے بھی باہر لے گئے اور ہم سیدھا اسکول جا کر ہی رکے۔ وہاں بابا نے معلومات لی تو انہیں معلوم ہوا کہ میں پچھلے کئی دنوں سے اسکول نہیں آیا تھا۔ میرا سارا کھیل کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا، اور اب میں اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہا تھا کہ آخر میں نے اسکول بنک کرنے کا ارادہ ہی کیوں کیا تھا۔ بابا نے اس دن مجھے میرے جھوٹ پر اور پھر مجھے میرے اسکول سے غیر حاضری پر بہت مارا تھا، اور اب اسکول دوبارہ وہ مجھے لانے اور لے جانے لگے تھے۔ شام کو میرا باہر جانا بھی بند ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میرے وجود پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے تھے، اور میں نے دوبارہ کسی پر بھی بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ اب میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کروں گا۔ میں باہر جاتا تو بابا اب میرے ساتھ جاتے تھے اور دیگر وقت میں گھر میں ہی رہنے لگا تھا۔ مجھے بلا ضرورت گھر سے نکلنے تک کی اجازت نہ تھی۔ انہی دنوں میں ہمارے گھر ایک عورت آئی تھی۔ وہ میری ماں کی بہن تھی جسے میں خالہ کہا کرتا تھا، جس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو کہ تقریباً میری ہم عمر ہی تھی۔ میں شاید اسے 3 سے 4 مہینے ہی بڑا تھا۔ یہ میرا اسے باضابطہ طور پر پہلا تعارف تھا۔ نہ جانے کیوں مگر میں اسے دیکھ کر بے اختیاری کی کیفیت میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ مجھے اس سے ایک عجیب سا انس محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے وجود میں ایک بخار کی سی کیفیت پنپنے لگتی تھی، اور میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں بے بس تھا، کیونکہ اس سے قبل کبھی میں نے کسی لڑکی سے براہ راست گفتگو نہیں کی تھی۔ ہاں، اگر اسکول میں کبھی بات بھی کر لیتا تو وہ بات برائے کام ہوا کرتی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ میں کسی لڑکی سے بلا وجہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے بہت اشتیاق ہوا کہ میں اس سے بات کروں، مگر میں ایسا نہ کر سکا تھا۔ میں نے 1-2 مرتبہ اپنے کمرے سے باہر آ کر اسے دیکھنا چاہا، مگر پھر میں اندر چلا جاتا۔ پھر آخرکار مجھے موقع مل ہی گیا جب اس کی والدہ نے اسے مجھے بلانے کو کہا۔ میں پہلے ہی کان لگا کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے سنا کہ وہ مجھے بلانے آ رہی ہے، میں اچانک ہی کمرے میں موجود ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میں اسے یہ تاثر ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں پہلے سے اس کا منتظر تھا یا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی میرے کمرے میں آئی۔ میں اس وقت کتاب اٹھا کر مصروف نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب یہ کوشش کتنی کامیاب ہوئی یا کتنی ناکام، اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ اس نے دیکھا میں کتاب میں مشغول ہوں، وہ وہیں سے الٹے پاؤں لوٹ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ آئی اور واپس چلی گئی اور مجھے بلائے تک بھی نہیں، حالانکہ اس کی والدہ نے اسے مجھے بلانے بھیجا تھا۔ میں نے واپس جا کر کان لگا کر سنا تو وہاں یہ مکالمہ ہو رہا تھا: وہ کتاب پڑھ رہا ہے، مجھے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لگا۔ اس کی اس بات پر میری اور اس کی ماں مسکرا کر رہ گئی تھیں۔ حالانکہ وہ میری جتنی عمر کی تھی، مگر وہ کافی سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اپنی حماقت اور اس کی سمجھداری پر بیک وقت غم و خوشی کا احساس ہوا تھا۔ میں یہ بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ مجھے اپنی حماقت پر زیادہ ملال ہے یا اس کی سمجھداری کی زیادہ خوشی۔ خیر، اس شام میں نے اس سے بات کرنے کا موقع خود ضائع کر دیا تھا۔ اس کے بعد شاید 1 یا 2 بار ہی ایسا موقع آیا تھا کہ میں نے اس کو گھر پر دیکھا ہو۔ اس کے علاوہ میں اب گھر کے باہر ہی رہتا تھا۔ زیادہ تر مہمانوں کے آ جانے سے میرے والدین کی توجہ بھی مجھ سے ہٹ گئی تھی اور مجھ پر سختی میں بھی کمی آ گئی تھی۔ اب میں باہر بھی چلا جایا کرتا تھا اور کبھی کبھار اسکول سے بھی چھٹی کر لیتا تھا۔ وقت چلتا رہا اور میں اسکول بھی بادل نخواستہ آتا جاتا رہا۔ وقت ہر زخم پر مرہم کا کام کرتا ہے
اس لیے میری زندگی بھی کمرے سے دوبارہ باہر آنے جانے کی طرف لوٹ آئی تھی۔ میں نے دوبارہ سے گلیوں اور میدانوں میں کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ بسنت کے موقع پر میں پتنگ اڑاتا تھا اور سارا دن پتنگ بازی میں لگا ہوتا تھا، جہاں سے مجھے بہت سی خراب چیزیں بھی سیکھنے کو ملی۔ پتنگ بازی کے اس اوباش کھیل میں ہر لڑکا بات کرنے سے قبل تمہید کے لیے گالی دیتا تھا، اور جیسا کہا جاتا ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، میں نے بھی باقی معاشرے کی دیکھا دیکھی یہی عمل اپنا لیا تھا۔ اپنی چھت سے جب میں کسی کو گالی بکتا، اول تو مجھے گھر کا ڈر رہتا تھا کہ اماں نے یا بابا نے سن لی تو میری اچھی خاصی دھلائی ہو جائے گی، مگر بعد ازاں یہ اب نارمل ہو گیا تھا۔ میں منہ بھر بھر کر گالیاں بکتا تو مجھے کسی کا خوف نہیں رہتا تھا۔ پتنگ بازی سے بھی میں نے کافی زیادہ منفی چیزیں سیکھی، جس میں وقت اور پیسے دونوں کا ضیاع تھا۔ میں اپنی تمام پاکٹ منی اسی شوق میں جھونک دیتا تھا۔ جب میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو میں چپکے سے جا کر بابا کے بٹوے سے پیسے نکال لیتا تھا۔ بٹوے میں سے 10-20 روپے کم ہونے کا بابا کو کبھی پتہ نہیں چلتا تھا، اور میرا سلسلہ بھی ایسے چل نکلتا تھا۔ اب چھت پر رہنے کی مجھے عادت لگ گئی تھی۔ میں نے پیسے جمع کر کے اب کبوتر لے لیے تھے۔ میرے والدین کو یہ صحیح لگتا تھا کہ میں گھر سے باہر جا کر غلط صحبتوں میں رہنے کی بجائے کم از کم گھر میں تو رہتا ہوں۔ 10ویں جماعت بہت زیادہ سختی اور ناکامیوں کے بعد میں نے پاس کر لی تھی۔ 10ویں کرنے سے قبل میں نے 2 سال 8ویں اور 9ویں جماعت میں اپنی غلط کارکردگی میں لگائے تھے، اور 10ویں جماعت میں نے اپنے سے 3 سال جونیئر لڑکوں کے ساتھ پاس کی تھی۔ مجھے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم تو آتی تھی، اسی لیے میں نے 10ویں پہلی باری میں ہی محنت کر کے پاس کر لی تھی۔ میرے خیال میں اب میری تعلیم کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا اور اب میں بالکل آزاد زندگی گزارنے والا تھا۔ مگر ایک روز میں اپنے معمولات سے فارغ ہو کر چھت سے اترا تو میں نے بابا اور اماں کو بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ اجی، میں تو کہتی ہوں ایسی فضول خرچی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لڑکے کو دیکھو، ابھی جوان ہوا ہے، الٹے سیدھے کاموں میں لگ جائے گا۔ اماں نے بابا کو کسی چیز سے باز رکھنے کے لیے کہا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، ایک تو ہماری سہولت ہو جائے گی، اور دیکھو تو اس کی عمر کے دوسرے لڑکوں کے پاس بھی ہے، اور اب کالج بھی جائے گا تو وقت کی پابندی کا بھی سوچو۔ بابا نے کچھ استدلال کیے تھے۔ اب تک کی گفتگو میرے متعلق تھی، اتنا تو مجھے معلوم تھا، مگر یہ کس چیز کے دلانے اور نہ دلانے پر مکالمہ تھا، یہ میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ موٹر سائیکل اور اس عمر میں بگڑ جائے گا، میں ابھی بتا رہی ہوں، اماں نے پھر سے کہا۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر خوشی چھا گئی تھی۔ میں اپنی خوشی کو محسوس کر رہا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا، بابا نے یہ بات کہہ کر بات ختم کر دی۔ بابا مجھے موٹر بائیک چلانا سیکھنے کے لیے ایک شخص کے پاس لے گئے تھے، جہاں میں نے موٹر سائیکل چلانے کی مشق کی، اور چند ہی دنوں میں بھرپور انداز سے میں نے اس پر ہاتھ بٹھا لیا تھا۔ پھر وہ میرے لیے ایک نئی موٹر بائیک لے آئے۔ میں نے اول انہیں کو اس پر ساتھ بٹھا کر گھر تک چلائی تھی۔ اماں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس موٹر سائیکل کے ساتھ مشروط بات کو بھی تسلیم کر لیا تھا کہ میں کالج میں داخلہ لوں گا اور دل لگا کر پڑھوں گا۔ اسی اثنا میں بابا نے مجھے ایک اچھے کالج میں داخلہ دلا دیا تھا۔ یہ سب ان کی قرابت اور رسوخ سے ہوا تھا، ورنہ میں جیسے پاس ہوا تھا اس پر کسی کالج میں داخلہ ملنا مشکل تھا۔ میری جوانی کا دور تھا۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گھاٹ گھاٹ کی سیر کرتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت آوارگی کی۔ گھر پر کالج کا کہہ کر نکلتا اور دور دراز شہروں تک گھوم پھر کر رات کو واپس آتا تھا۔ اب میرا اور میرے والدین کا مکالمہ کٹ چکا تھا۔ میں خود کو آزاد سمجھنے لگا تھا۔ میں نے جلد ہی بائک چلانے والے دیگر اوباش لڑکوں کے ساتھ دوستیاں گانٹھ لی تھیں۔ اب میری صبح و شام گھر سے باہر ہی ہوا کرتی تھی۔ کبھی میں رات کے 1 بجے گھر لوٹ رہا ہوتا تھا تو کبھی 2 بجے۔ میرے والدین میرے لیے فکر مند تھے، مگر میں جوانی کے اس دور میں داخل ہو چکا تھا کہ جہاں اولاد کی آواز بلند ہو جاتی ہے
اور والدین کی آوازیں دھیمی ہو جاتی تھیں۔ میرے والدین مجھے تو کچھ نہ کہتے، کچھ کہتے بھی تو میں ان سی اونچی آواز میں بولتا تھا۔ یہی وہ لمحہ فکریہ تھا کہ میرے والدین اب مجھ سے سہم جاتے تھے اور میرے معاملات زندگی میں نہیں بولتے تھے۔ میں نہ کہتی تھی، اسے یہ شیطان کی سواری نہ لے کر دو، اس کے آنے جانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک ہی اولاد ہے ہماری، خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا تو۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب میں گھر میں داخل ہونے لگا تھا کہ میں نے اپنے والدین کا مکالمہ سنا۔ وہ آپس میں بلند آواز میں باتیں کر رہے تھے اور میں ان کی یہ باتیں دروازے پر کھڑا سن رہا تھا۔ جوان ہے، ابھی آتا ہی ہوگا، کہیں دوستوں کے ساتھ نکل گیا ہوگا۔ بابا نے میری طرفداری کے لیے کمزور سا استدلال کیا تھا۔ مجھے پہلے ہی سب بہت برا لگا تھا۔ میں نے خود کو مایوس اور ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا پایا۔ مجھے اپنے والدین کا یوں اس عمر میں اپنے لیے پریشان ہونا بہت ذلت آمیز لگا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب مجھے احساس ہوا کہ اب میری زندگی میں یہ کھیلنے کودنے کے دن نہیں رہے۔ میرے اوپر مجھ سے ہٹ کر بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں۔ اس سے قبل میں خود کا سوچتا تھا اور بس یہی میری زندگی کا محور تھا، مگر اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے والدین میری وجہ سے فکر مند تھے، بلکہ آنسو بہاتے تھے کہ ہزاروں دعاؤں سے مانگی جانے والی اولاد جو ان دونوں کا واحد سہارا تھا، وہ دن بدن ان سے کٹتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس روز کسی سوال جواب کے بغیر ہی اپنے کمرے کی راہ لی اور اس کے ساتھ میں چند دن سنجیدگی سے اس معاملے کے بارے میں سوچتا رہا تھا، مگر یہ احساس زود رفع ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ سے اپنی موٹر بائک لے کر باہر نکل جاتا تھا۔ میں نے اپنی اس موٹر بائک سے سائلنسر اتار دیا تھا اور اسے الٹرا کروا کر عام موٹر سائیکلوں سے زیادہ تیز رفتار بنایا ہوا تھا۔ اسے میں ہوا کے دوش پر چلاتا تھا اور عموماً جمعے کی نماز کے بعد ہماری بائکوں کی ریس ہوا کرتی تھی، جس میں میں بھی حصہ لیا کرتا تھا، بلکہ میں تو اہم رکن تھا جو زیادہ تر تیز رفتاری کی اس ریس کو جیتتا تھا۔ میرے والدین میری ان حرکات سے غافل تھے، مگر پھر ایک روز ان کو کسی جاننے والے نے آ کر اطلاع دی کہ میں ایسے کاموں میں ملوث ہوں، تو گھر میں ایک کوہرام سا مچ گیا تھا۔ اماں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ تو آج کے بعد بائک نہیں چلائے گا، میں آج ہی اسے بیچ دوں گا۔ بابا نے بڑھ کر میرے ہاتھ سے چابی چھین لی۔ میں جو کئی دنوں سے پہلے ہی مسائل کا شکار تھا، کچھ نہ کر سکا اور ان کی باتوں کو سنتا رہا تھا۔ تو اب گھر سے بھی باہر نہیں جائے گا، اماں نے بھی مجھے ڈانٹنے والے انداز میں کہا تھا۔ بائک تو دے دی ہے، اب گھر سے باہر نہ جانے کیا رہ گیا ہے؟ میں نے کھسیانہ ہوتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میں نے بھی کوئی ضد نہیں کی، کیونکہ میرا اپنا بھی دل بھر چکا تھا اس زندگی سے جو میں جی رہا تھا۔ میں اپنی اس زندگی میں کوئی تفریح نہیں پا رہا تھا۔ روز اٹھنا اور بائک یہاں وہاں بھگانا اور گھر آ جانا، اس میں اب بھی کوئی کشش نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ شروع میں ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر جب انسان ایک ہی کام کو مسلسل کرتا رہے تو وہ اس سے اکتا جاتا ہے۔ میری بھی شاید جان چھوٹ گئی تھی۔ زمین پر چلتے ہی مجھے عجیب سا لگنے لگا تھا۔ کتنے ہی عرصے بعد میں واپس زمین پر چلنے لگا تھا۔ مجھے ایک دن بابا نے پوچھا تھا کہ میں زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں کچھ بننے کا سوچا ہے یا نہیں۔ میرے باپ کے سر اور داڑھی کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ بارش شخص تھے، صوم و صلات کے پابند۔ مجھے ان کے سامنے سے بھی حیا آنے لگی تھی۔ میں اتنا بڑا ہو گیا تھا، مگر اب تک اپنے باپ سے پیسے لیتا تھا۔ وقت آئے گا تو کر لوں گا کچھ نہ کچھ، میں نے دھیمی آواز میں کہا اور جگہ چھوڑ دی۔ میں وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ میں گھر سے ہی نکل گیا اور چلتے چلتے روڈ تک چلا گیا۔ میں نے دیکھا میرے بائک والے تمام دوست وہیں جمع تھے۔ اوئے، بائک کہاں ہے تیری؟ میرے ایک دوست نے مجھے دور سے ہی آواز کستے ہوئے پوچھا۔ بیچ دی ہے، میں نے مرجھائی ہوئی آواز میں کہا۔ بس نکل گئی ہوا، ختم ہو گیا شوق، اس نے مجھے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ میں نے اس کی بات کا برا منایا اور دور جا کر اکیلا بیٹھ گیا، مگر چند منٹوں بعد ہی وہ سب میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ اچھا چل نہ، دل چھوٹا نہ کر، آجا
میری بائک چلا، چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تھا، نہیں مجھے نہیں جانا، تم لوگ جاؤ۔ میں نے یکسر انکار کر دیا تھا۔ ارے چل تو، جاتے ہیں، ریس نہیں ہے، ڈر نہیں، اس نے دوبارہ کہا اور مجھے ٹونٹ کر رہا تھا۔ میں ریس سے ڈرتا ہوں؟ تجھے تو 20 سے زیادہ بار ہرایا ہوگا میں نے، اور تجھے تو بائک زگ زیگ چلانا سکھایا ہی میں نے ہے۔ میں نے اس کی بات کا برا منایا تھا۔ اچھا استاد جی اب چلو، ایک لڑکی کو دیکھ رہا ہوں، کچھ عرصے سے میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ چلنا، بھائی نہیں ہے، ساتھ ہوگا تو ڈر نہیں ہوگا کم سے کم۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، تو مجھے بھی پٹوائے گا اور مجھے ان کاموں میں مت ڈال، تو ہی جا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس نے ضد کی اور بائک سے اتر گیا اور مجھے بائک چلانے کو کہا۔ میں نے بھی آخرکار اس کی بات کو مان لیا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے ہیلمٹ پہن لیا تھا تاکہ کوئی پہچان والا مجھے دکھ جائے تو کہیں پہچان کر میرے والدین کو نہ بتا دے۔ اس نے مجھے راستہ بتایا، میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر بائک کو بھگاتا گیا تھا۔ آگے جا کر چند لڑکیاں دیکھیں، ان میں سے ایک نے منفرد رنگ کا برقع پہن رکھا تھا۔ میرا دوست اتر کر اس کے سامنے گیا اور ان کے بیچ کچھ مکالمہ ہوا۔ میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، میں دور سے ان دونوں کو دیکھتا رہا تھا۔ لڑکی نے منہ سے برقع ہٹایا تو اتنے میں میرے دوست نے جیب سے کچھ نکال کر اس کے منہ پر پھینک دیا۔ لڑکی بری طرح چیخنے لگی اور میرا دوست بھاگتا ہوا میری طرف آیا۔ میں اس سے قبل کے معاملے کو سمجھ پاتا، اپنے دوست کے کہنے پر میں نے وہاں سے فرار کی راہ اختیار کی۔ میں بری طرح صدمے میں تھا اور میرے دل کی دھڑکن تیز تیز چل رہی تھی۔ میں نے خود کو بے اختیار سا پایا اور میں رہ رہ کر اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، ورنہ میں اپنے دوست سے اسی وقت پوچھتا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ بہت تیز بائک چلاتا ہوا میں اس جگہ سے نکلا اور دور دراز جا کر میں نے بائک روک کر اس سے پوچھا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس کے ہاتھوں پر بھی چند چھینٹے پڑے تھے، اس لیکوڈ کے جو اس نے لڑکی کے منہ پر ڈالا تھا، اور اس کی جلد مکمل طور پر جل چکی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے اس لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ میں نے بے اختیاری میں اپنے دوست کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی اور جتنا غصہ مجھ میں بھرا ہوا تھا میں نے اس پر اتار دیا۔ میں نے اسے بہت مارا اور وہیں سڑک پر پھینک کر چلا گیا تھا۔ میں گمان بھی نہ کر سکتا تھا کہ میں بھی کبھی اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہوں گا۔ میں خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ میں نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ اس دن میں پورا دن باہر ہی رہا تھا، میں گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھے بیٹھے اپنی رات بھی ایسے ہی کاٹی تھی اور دن بھی ایسے گزارا تھا۔ اگلے روز مجھے میرے ایک پڑوسی نے اطلاع دی کہ میرے والد کی وفات ہو چکی تھی۔ اس اطلاع کے ملنے پر میں بے اختیار سا ہو گیا۔ میں اسی وقت گھر کی جانب بھاگتا ہوا گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد کا جنازہ ہو رہا تھا۔ میں پورا ایک دن گھر سے غافل رہا تھا۔ اس دوران یہ معاملہ ہو چکا تھا۔ میں خود کو دنیا کا بدترین بیٹا اور مردوں کے نام پر خود کو دھبا سمجھ رہا تھا۔ جنازے کے دوران میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے، میرے پاؤں میرے وجود کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تھے۔ میں بے بس ہو چکا تھا۔ مجھے قریب کھڑے لوگوں نے سہارا دیا تھا۔ میں نے اپنے مرحوم والد کا چہرہ دیکھا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی ٹپکنے لگی تھی۔ اس دکھ کی گھڑی میں میں نے اپنی ماں کو کندھا تک نہ دیا کہ جس پر وہ سر رکھ کر اپنا غم غلط کرتی۔ میں کتنا بدبخت اور بد نصیب بیٹا ہوں۔ میں تو ان والدین کے کام نہ آیا جنہوں نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ میں ان والدین کا آخری سہارا بھی نہ بن پایا تھا۔ میں ایک ناکام مرد، ناکام اولاد اور غیر ذمہ دار انسان تھا۔ مجھے آج اس چیز نے شدت سے احساس دلایا تھا۔ والدہ کی عدت شروع ہوئی تو اس دوران گھر پر خالہ نے ہی تمام انتظامات سنبھالے۔ اس وقت بہت سے لوگ تعزیت کے لیے ہمارے گھر آتے جاتے تھے۔ میں اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ جہاں بیٹھ جاتا اٹھ نہ سکتا تھا۔ میرا وجود بے سود سا ہو گیا تھا، مگر کیا کرتا، روزگار زندگی ایسے نہیں چلنی تھی۔ میرے پڑوسیوں کا بھلا ہو، انہوں نے اس دکھ میں بھی مجھے بہت سہارا دیا۔ وہی لوگ تمام انتظامات سنبھالے ہوئے تھے اور دعا کے لیے فقط مجھے بیٹھنا پڑتا تھا۔
चंद हफ्ते संभलने में लगे, मगर अब मेरी जिंदगी पर उसके गहरे असरात मुरत्तिब हुए थे। मैं कम गो हो गया था और बस अपनी वालदा के पास बैठा करता था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि मैं अपने वालिदैन का भी मुजरिम हूँ। मैंने अपने वालिदैन का भी कोई हक अदा नहीं किया था। वालदा की इद्दत के बाद खाला और उनकी बेटी घर आए थे। उनकी बेटी मुकम्मल तौर पर जवान हो चुकी थी। उसने पूरा नकाब किया हुआ था। खाला का रुझान पहले ही इस्लाम की जानिब ज़्यादा था। उनकी बेटी पर यह असर आना फितरी था। एक रोज़ वालदा और खाला ने बैठे बैठे मायूस कुन बातें शुरू कर दी। बहन, जिंदगी का क्या पता चलता है। भाई साहब को देखो कैसे हंसते खेलते चले गए। खुदा हमें भी ऐसे ही बुला ले, कोई बीमारी ना दे। बस सर पर जिम्मेदारी है, खुदा ये फ़र्ज़ अदा करवा दे बस। खाला ने बात शुरू की। उनका चेहरा लटका हुआ था। यही बात है, मेरी भी इकलौती औलाद है। सोचती हूँ इसकी खुशियाँ देख लूँ। अम्मा ने भी इसी फ़लसफ़ा की तायीद की थी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल करेगा, खाला ने कहा था। ऐ बहन, तुझे कोई एतराज़ ना हो तो अपनी लड़की मेरे लड़के से ब्याह दे। अम्मा की ये बात करनी थी कि हम 4 लोग बैठे थे, जिनमें मैं और खाला की लड़की एकदम चौंक कर रह गए थे। मुझे ठंडे पसीने छूटने लगे थे। मैंने उठने की कोशिश की। इसी असना में खाला की बेटी भी उठी थी, मगर हमें हमारी माँओं ने बिठा दिया था। नहीं, रुक जाओ, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, तुम दोनों भी बता दो। अम्मा ने बेध्यानी से कहा था। जो आपको मुनासिब लगे। मैं ये कहकर घर से बाहर निकल गया था। मुझे नहीं मालूम मेरे बाद उस महफिल में क्या बात हुई थी, मगर मैं जब घर लौटा तो मुझे अम्मा ने खुशखबरी दी। अम्मा खुश थी। मुझे इससे ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि मेरी वजह से मेरी माँ खुश थी। मैं अपनी माँ की खुशी का सबब बना। मेरे लिए यही खुशी बहुत थी। मगर उस रात मैंने दोबारा से उस छोटी बच्ची का अक्स बनाना चाहा, जिसे मैंने बचपन में देखा था। अब वो कैसी दिखती होगी। मैं सारी रात ख्यालात में उसकी तस्वीर बनाता रहा, मगर हर बार किसी जाविये पर आकर रुक जाता था। मामला तय हो चुका था। अम्मा और खाला ने सादगी से निकाह करना था, इसीलिए अगले जुम्मे को एक छोटी सी रस्म रख दी गई थी। वक्त बहुत कठिन तौर पर गुजर रहा था। इसी दौरान मैंने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। मैंने बाबा की जगह नौकरी के लिए भी अप्लाई कर दिया था। वालिद की नेक नामी के सबब उन्होंने मुझे इंटर्न के तौर पर रख लिया था। मेरे लिए यह खुशी की बात थी। इंटर्नशिप के दौरान मुझ पर कोई खातिर ख्वाह जिम्मेदारी तो नहीं थी, मगर मुझे उसके पैसे भी मिलने थे। बाबा की तनख्वाह की आधी मुझे तनख्वाह मिलनी थी, और जब मेरी नौकरी पक्का होना थी तब मेरी तनख्वाह उसी जगह से शुरू होनी थी जहाँ से बाबा की थी। मेरे लिए ये खुशी की बात थी। मैंने खुशखबरी सबसे पहले आकर घर पर अम्मा को सुनाई। अम्मा ने उसी वक्त खीर का सामान मंगवाया और दुआ करके सारे मोहल्ले में बांट दी। इर्द गिर्द के तमाम लोग ही खुश हुए थे, क्योंकि मैं बहरहाल किसी न किसी तौर पर अब मोहल्ले वालों के कामों में हाथ बटा देता था। बाबा के बाद मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई थी। मैं खुद को जिम्मेदार और घर का बड़ा समझने लगा था। फितरी तौर पर ये जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर आईं और मैं उनको भरपूर अंदाज में निभाने लगा। काम में मेरी दिलचस्पी भी बढ़ रही थी और मैंने बहुत जल्दी काम भी सीख लिया था। उसमें ही मालूम पड़ा और जुम्मे का दिन कल को आन पहुंचा था। कल जुम्मा था और मैं फिर से उसी लड़की के ख्यालों में खो गया था जिसे मैंने कम उम्री में देखा था। वो अब कैसी दिखती होगी। मैं फिर से उसकी तस्वीर बनाने लगा था। रात को तस्वीर बनाते बनाते कब मेरी आंख लग गई मुझे इल्म ना हुआ। सुबह सवेरे मुझे अम्मा ने जगाया और कहा कि कुछ इंतज़ामी उमूर देखने हैं, उठो। मैं उठा और नहा धोकर कामों में लग गया। निकाह के लिए असर का वक्त मुकर्रर कर दिया गया था। असर का वक्त सर पर आन पहुंचा था। मैं अपने ऊपर एक दबाव सा महसूस कर रहा था। मैंने निकाह के बोल बोले और मैंने एक लड़की को अपनी ज़ोजगी में कबूल कर लिया। मैंने सबको मुबारकबाद कही और फिर मस्जिद से कब्रिस्तान गया। वहाँ मैंने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ी और फिर घर वापस आ गया।
लोगों में मिठाइयाँ बांट चुकी थी। शाम गए घर आया तो मैंने देखा मेरी दुल्हन अभी तक नकाब किए हुए थी। मैं काफ़ी देर अम्मा के पास बैठा रहा, फिर इशा के बाद अपने कमरे में दाखिल हुआ था। मैं एक बार फिर से वही बचपन का दौर याद करने लगा था। मैं वहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो मुझे बुलाने आई और मेरे पीठ पीछे से ही लौट गई थी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कमरे में जाते ही तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। वालेकुम अस्सलाम। उसने नज़रें उठाकर देखा। उसकी आंखों में एक अलग किस्म की चमक थी। उसकी वो हसीन आंखें जैसे दुनिया में उन आंखों के अलावा सब कुछ धुंधला हो गया हो। उसकी इन आंखों में मैं खो सा गया था। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। वो थोड़ा पीछे हट गई थी। मैं हैरान हो गया था। क्या हुआ? मैंने दरियाफ्त करना चाहा। कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। क्या मैं सो जाऊं? उसने धीमे लहजे में कहा था। हाँ, सो जाओ। मैंने हाँ में हाँ मिला दी और फिर कपड़े बदलने चला गया था। वापस आया तो देखा मेरी बीवी ने बड़ी सी चादर अपने इर्द गिर्द कर रखी थी और इसी तरह नकाब में ही सो गई थी। मैंने सोचा वो थकी होगी, इसीलिए ऐसे ही सो गई होगी। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और मैं भी सो गया। मगर ये सिलसिला तो दूसरे रोज़ भी चलता रहा। मुंह दिखाई की रस्म भी उसने नहीं की और सबसे अपना मुंह छुपाए रखा था। रात को उसने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ मेरा चेहरा कोई ना देखे और शादी के 1 महीने तक मैं कंवारी रहूं। मैंने ये मन्नत मानी है। उसकी ये अजब सी शर्त सुनकर मैं हैरान हो गया था। मैंने उस वजह से कोई वजह दरियाफ्त करना चाही थी, मगर उसने किसी किस्म की बात का जवाब देने से मना कर दिया। मैं भी मान गया और क्या करता। मुझे औरतों से ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाले या अपनी राय थोपने वाले मर्दों से कोफ्त थी। मैं खुद भी अगर वही कुछ करता तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह जाता। यूं करते करते 10 दिन गुजर गए थे। मेरे तजस्सुस में इजाफा होता गया था। मैंने एक रोज़ जागने का सोचा और सोने की झूठी मूठी अदाकारी की। मेरी बीवी जब मुकम्मल तौर पर सो गई और मुझे यकीन हो गया था कि अब ये गहरी नींद में है, तो मैंने चुपके से उसके चेहरे से पर्दा हटाने की कोशिश की। जैसे ही पर्दा हटा, मैंने देखा उसका मुंह पूरी तरह जला हुआ था। मैं बुरी तरह डर गया था। उसका चेहरा वो नहीं था जो मैंने देखा था या जो मैंने तसव्वुर किया था। मैं सहम कर हड़बड़ाकर पीछे हो गया था। मेरी बीवी भी जाग गई थी। उसने देखा कि मैं सहमा हुआ हूं और उसके चेहरे का पर्दा खुला हुआ था। उसने उसी वक्त मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और मुझे तहम्मुल से बात सुनने को कहा। फिर उसने अपनी सारी रोदात सुनाई कि कैसे उसे एक लड़का तंग करता था। उसने इसे धमकाया भी था कि अगर वो उससे राब्ता नहीं रखेगी तो वो उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। फिर एक दिन वो बाइक पर आया। उसके साथ कोई और भी था। उसने मेरे मुंह पर तेज़ाब फेंका और मेरी अच्छी खासी रंगीन ज़िंदगी को बेरौनक और खौफनाक कर दिया था। ये सारी बात सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई और जैसे आसमान टूटकर मेरे सर पर आ गिरा हो। मैंने उसी वक्त इन सब में खुद को उसका मुजरिम पाया। मेरे सर पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया हो और मैं कुछ भी कहने सुनने के काबिल ना था। मुझे ठंडे पसीने छूटने लगे थे। उसी वक्त मैंने उसी बात को अधूरा टुकड़ा उसे बताया और अपने हिस्से के जुर्म का एतराफ़ किया। वो भी मेरी बातें सुनकर हैरान हुई थी, मगर उसने मुझे तसल्ली दी कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। मुझे कुछ ढारस बंदी और उसके बाद हम मियाँ बीवी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया था और उससे माफ़ी मांगी और फिर खुदा से भी अपने जुर्म की माफ़ी मांगी। उसके बाद मैं अपनी उस ख़ता का अजाला करने का सोचने लगा था। मैंने रकम जमा करना शुरू की और फिर कुछ वक्त बाद बैंक से कर्ज लिया और अपनी बीवी की बड़े डॉक्टरों से सर्जरी करवाई। मैं ही उसके चेहरे का बिगड़ने का सबब बना था। मैं ही उसे फिर से रौनक वाली ज़िंदगी देने का वसीला बना था। इस बात का इल्म फ़कत मुझे और उसकी माँ को था। मैंने इस राज का अपनी माँ से भी जिक्र नहीं किया था, क्योंकि खुदा हमारे ऐबों को राज रखता है। हमें भी दूसरों के ऐबों को राज रखना चाहिए। इस बात के कुछ अरसे बाद ही हमारे यहाँ औलाद भी हो गई।
اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میری اولاد سے وہ غلطیاں ہوئیں جو مجھ سے ہوئی تھیں تو میں انہیں ویسے ہی ہینڈل کروں گا جیسے میں چاہتا تھا مجھے ہینڈل کیا جائے، تاکہ ایک اور مرتبہ کسی کی زندگی پچھتاووں کی نظر نہ ہو۔